حضرت پیر مہر علی شاہ آپ جو ہے نا بچپن میں آپ کے والد نے آپ کو ناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجا. آپ ناظرہ پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کے جو استاد ہیں نا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ آپ ناظرہ پڑھا کرتے تھے, جو سبق استاد جو تھے نا ناظرہ کا دیتے آپ اس کو یاد کر کے استاد کو سنا دیا کرتے تھے زبانی. آپ کا ناظرہ ختم ہوا, جو ہی آپ کا ناظرہ ختم ہوا آپ کا قرآن پاک بھی ختم ہو گیا, آپ نے حفظ بھی کر لیا. یہ تھی آپ کی ذہانت. حضرت غلام محی الدین ہزاروی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پیر مہر علی جو تھے میرے پاس پڑھتے تھے, چونکہ آپ مادرزاد ولی تھے, بچپن سے ہی آپ کی ولایت جو تھی وہ ظاہر ہو چکی تھی. غلام محی الدین ہزاروی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت پیر مہر علی شاہ کو پڑھا رہا تھا, آپ کتاب لے کر آئے, چونکہ اس وقت کتابیں جو تھی وہ پرانی ہوتی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ پیر مہر علی جو کتاب لے کے آئے تھے اس کو جو آپ کا سبق تھا جس کو آپ نے پڑھنا تھا اس کو دیمک نے کھایا ہوا. پیر مہر علی شاہ آپ نے پچھلا سبق سنایا, سنانے کے بعد استاد نے فرمایا اے مہر علی یہ سبق یاد کر کے آنا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ عرض کرنے لگے حضور یہ جو کتاب جو مجھے آپ فرما رہے ہیں یہ سبق آپ نے یاد کر کے آنا ہے, یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا, میں اس کو یاد کیسے کروں گا. حضرت پیر مہر علی شاہ نے جب استاد سے یہ عرض کیا حضور یہ نظر ہی نہیں آ رہا, میں کیسے یاد کروں گا, چونکہ آپ مادرزاد ولی تھے. حضرت غلام محی الدین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے اندر ولایت کتنی ہے, دیکھو تو صحیح آپ کے اندر ولایت کتنی ہے, پتا تو چلے. آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا, یاد کر کے آنا ہے بس. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں یاد کر کے آؤں گا. استاد کی بات تو ماننی ہے نا, کچھ راز تو ہے اس کے اندر. یہ تھا استاد کا ادب. اگر آج کا استاد بچوں کو کہے تو بچے کہتے ہیں استاد جی جلے سبق نظر ہی کوئی نہیں آمدا پیا, سبق ایسا کہ میں یاد کرنا ہے, تو آپ کوئی نہیں دستا پیا, سبق دستا ہی کوئی نہیں پیا کہ میں یاد کرنا ہے, کتاب ساڈے کول گائی نہیں. یہ اج دے استاد نے, وہ پہلے کے استاد تھے, اور طلباء حضرت پیر مہر علی شاہ جیسے آنا پھر استاد کیوں نہ غلام محی الدین ہزاروی ورگا ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی میں یاد کر کے لاؤں گا. آپ چلے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنا سبق یاد کیا کرتا تھا. اسی روٹین سے میں گیا اس درخت کے نیچے بیٹھا, اور بیٹھ کے میں نے کافی کوشش کی کتاب کو کھنگالنے کی, کتاب کو واضح کرنے کی کہ شاید یار یہ عبارت ظاہر ہو جائے اور میں اسے یاد کر لوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کوشش میں ناکام رہا, میں کامیاب نہ ہو سکا, میں سبق یاد نہ کر سکا. آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے کتاب کو بند کیا اور آسمان کی طرف اپنی نظروں کو بلند کیا. سن رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کی طرف اپنی نظروں کو بلند کیا اور عرض کی یا الہی یہ سبق مجھ پر واضح نہیں ہو رہا, یہ سبق میں نہیں دیکھ سکتا اپنی ان نظروں سے. یا الہی تو میرا مالک ہے, تو خالق ہے, تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے, یہ سبق کیا ہے. یا اللہ تو یہ سبق یہ عبارت مجھ پر ظاہر فرما دے, یا اللہ تو یہ ظاہر فرما دے. آپ فرماتے ہیں یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ وہ جو درخت کے پتے تھے ان کے اوپر عبارت ظاہر ہو گئی, درخت کے پتوں پر عبارت لکھی گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے عبارت کو یاد کیا, یاد کر کے استاد کی بارگاہ میں گیا, عرض کی استاد محترم میں نے سبق یاد کر لیا ہے. استاد حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک سبق موجود ہی نہیں, ایک سبق کو دیمک کھا گیا ہے, ایک سبق جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے کتاب میں, اس شاگرد نے کیسے یاد کر لیا ہے, اس بچے نے کیسے یاد کر لیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. استاد دنگ رہ گیا, حیران رہ گیا, پوچھنے لگا بیٹا تو نے یہ سبق کیسے یاد کیا, اور صحیح بھی یاد کیا ہے یا غلط یاد کیا ہے. توجہ ہے, بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں. لیکن جو سبق میں نے آپ کو سنایا ہے, جو سبق میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے, اگر یہ کتاب لکھنے والا مصنف بھی قبر سے آ کر کہے یہ سبق پیر مہر علی نے غلط سنایا ہے تو میں اس کو بھی کہوں گا میں نے یہ سبق صحیح سنایا ہے. میرا یہ سبق کتاب کا مصنف بھی غلط نہیں کر سکتا.